السلام علیکم، میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ود علی بھائی یوٹیوب چینل۔ لاہور کا ایک قبرستان ہے جہاں پرنسس پمبا یا شہزادی پمبا جو پنجاب کی آخری شہزادی تھی وہ مدفون ہے، ان کی آخری آرام گاہ یا آخری قبر یہاں موجود ہے۔ یہ کرسچن کا قبرستان ہے، گورا قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج آپ کو اس قبرستان کی سیر کرائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تاریخ بتائیں گے۔ یہ 10 مارچ 1957 کی ایک اداس سپہر تھی جب لاہور کی سڑکوں پر وہاں ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن جے روڈ پر شیر والا پل کے پاس یہ گورا قبرستان میں ایک خاتون کی تدفین کی جا رہی تھی۔ ان کی آخری رسومات کا انتظامات تھا، کیونکہ انتظامات میں ڈپٹی ہائی کمشنر کے کہنے پر برطانوی ہائی ڈپٹی کمشنر کے کہنے پر کی گئی۔ اس میں چند مقامی لوگ اور چند ان کے عملے کے لوگ شامل تھے۔ مرنے والی خاتون پنجاب کی شاہی خاندان کی آخری رکن شہزادی پمبا سدرلینڈ تھی۔ وہ آخری سکھ مہاراجہ دلیپ سنگھ کی بیٹی اور صوفیہ دلیپ سنگھ کی بہن تھی، جو ان زندگی میں برطانیہ میں خاتون کے حقوق کی جدوجہد میں ایک معتبر نام رہا ہے۔ 1849 میں جب سے انگریز یہاں قابض ہو گئے تو جب انگریزوں نے راج پنجاب پر قبضہ کر لیا، اپنا راج جما لیا، تو 29 مارچ 1849 کو آخری سکھ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو ڈاکٹر جان لوگن کی سرپرستی میں دے دیا گیا، جو اس لے کر فی الفوراً فتح گڑھ روانہ ہو گیا، اور اس کی اگلی منزل جو ہے وہ مسور تھی۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ کو اس سال لندن بھیج دیا گیا۔ وہ ملکہ وکٹوریہ سے متعارف ہوا اور مہاراجہ کو اس کی اپنی سلطنت سے ہی دور کر دیا گیا۔ تب دلیپ سنگھ کی عمر 11 سال تھی۔ ملکہ وکٹوریہ کا وہ بیٹا مدن عزیز تھا اور ملکہ نے اسے اویل میں اپنے ساتھ شاہی محل میں ہی رکھا۔ اس کی پرورش عیسائی ماحول میں ہوئی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس دلیپ سنگھ نے جو ہے وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا۔ 1853 میں لگ بھگ یہ انہوں نے عیسائی مذہب جو ہے اختیار کیا۔ دلیپ سنگھ کی ماں رانی جندہ یا مہارانی جند کور ایک نہایتی بحوصلہ اور سادہ خاتون تھی۔ اس نے تخت لاہور کی شکست کو کبھی تسلیم نہ کیا، بلکہ تلوار سنت انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ جندہ نے 2 معرکوں میں سکھوں فوج کی کمان کی اور نہایتی بے جگری سے لڑی، لیکن انگریز نے قوت کے سامنے کچھ پیش نہ کی گئی۔ دلیپ سنگھ کی ماں کو انگریزوں نے 1446 میں گرفتار کر کے پہلے 10 دن لاہور قلعے میں رکھا، سمن برج میں رکھا، اور بعد میں قلعہ شیخوپورہ میں قید کر دیا۔ 1948 میں اسے پنجاب بدر کر کے ہندوستان کے موجودہ ریاست کے اتر پردیش کے شہر وارانسی کے قریب چنارا فورٹ بھیج دیا گیا۔ وہ وہاں 1 سال رہی، بعد میں ملازمہ کے روپ میں وہاں سے فرار ہو کر 800 کلومیٹر جنگلوں اور ویرانوں سے سفر کر کے اپریل 1849 میں نیپال دارالحکومت کھٹمنڈو پہنچی۔ شروع میں وہ چھپ کر رہ کر بیس بدل کر رہتی رہی، لیکن بعد میں اسے باضابطہ طور پر سیاسی پناہ مل گئی۔ وہ 11 سال سے زیادہ عرصہ نیپال میں رہی۔ اس دوران دلیپ سنگھ مستقبل اپنی ماں سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن انگریز نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 16 جنوری 1861 کو دونوں کے کلکتہ میں ملاقات ہوئی، اور اس وقت تک مہارانی جند کور کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ شہر میں شاہی جوڑے اور سکھ فوج کے دستے بیک وقت موجود، اور پیش نظر فسادات کو خطرہ پیدا ہو گیا، چونکہ اس وقت کے جنرل لارڈ انگلینڈ نے مہاراجہ دلیپ سنگھ سے اپنی ماں سمیت اگلے دستیاب جہاز سے انگلینڈ روانگی کر دی۔ مہارانی انگلینڈ پہنچ کر یہ مشکل 2 سال زندہ رہی، اور 1 اگست 1863 کی صبح نیند کے عالم میں ہی سے جانی فانی سے کوچ کر گئی۔ 1885 سے انگلینڈ سے مردہ جلانے کی اجازت تو نہیں تھی، لیکن جب کہ مردہ مہارانی سے انگریزوں کے خوف یہ عالم تھا کہ مہاراجہ دلیپ سنگھ کی اپنی ماں کی میت پنجاب لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آخری رسومات ان کے وصیت کے مطابق ان کی خواہش تھی کہ لاہور میں کی جائیں، لیکن وہ لاہور میں تو نہ کی جا سکی۔ 1864 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ کو یہ میت اپنی اماں کی میت یا ماں کی میت ممبئی لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہاں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں، اور کہا جاتا کہ وہاں چھوٹی سی دریائے گودروی کے کنارے جو ہے وہ سمادھی بھی موجود ہے۔ 1864 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ اپنی والدہ کی آخری رسومات کے بعد لندن واپس جا رہا تھا، تو مصر کے شہر کارا میں خاتون بمبا ملر کو دل دے بیٹھا، جو ایک مشرقی اسکول میں
قیام کرتی تھی۔ دونوں نے جلدی شادی کر لی۔ جبکہ یہ جوڑا لندن واپس لوٹا تو ملکہ وکٹوریہ نے کا استقبال کیا اور 29 ستمبر 1859 کو اس جوڑے نے پہلی اولاد ہوئی، جس کا نام بمبا صوفیہ چندن دلیپ سنگھ رکھا گیا۔ اس کا نام اس کی دادی جند کور، نانی صوفیہ اور ماں بمبا ملر کے متضاد سے رکھا گیا، جبکہ عربی میں بمبا گلابی کو کہتے ہیں، مطلب کہ گلابی رنگ نہیں، گلاب کے پھول کو عربی میں بمبا کہتے ہیں۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں، 3 بھائی تھے، جبکہ 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں۔ شہزادی بمبا نے ابتدائی تعلیم لندن سے حاصل کی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ امریکہ کے شہر شانگو کے ایک میڈیکل کالج میں بھی پڑھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں شہزادی بمبا نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ہندوستان کا دورہ کرنا شروع کی۔ وہ ہمیشہ لاہور کو اپنے وہ ترجیح دیتی اور لاہور کو اپنے دادا کا شہر وہ اس قدر پسند آیا کہ اس نے انگلینڈ چھوڑ کر تنہائی میں اسے اپنا مستقبل مسکن بنا لیا۔ پہلی شہزادی نے جے روڈ کے شروع میں ہی ایک عالیشان بنگلے میں رہائش رکھی، بعد میں یہاں سیمنا بھی قائم رہا۔ شہزادی 16 جیل روڈ کی یہ رہائش گاہ اب تاریخی گردے میں کھو چکی ہے، تاریخ کی کہیں گرد کھو چکی ہے۔ اس کے بعد شہزادی بمبا نے لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن اے بلاک 104 نمبر گھر، جو کہ گلزار کے نام سے دیا گیا، شہزادی نے یہاں ایک کنال کا صرف گھر خریدا اور خرید کر جگہ خرید کر گھر بنایا۔ کہا جاتا ہے میں اس جگہ گیا ہوں اور ویڈیو تو نہیں بنا سکا، نہ ہی وہاں پوش علاقہ نہ ہی کوئی ویڈیو بنانے دیتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں مجھے گھر نہیں ملا، وہ بلڈنگ تو اٹھا دی گئی اور اس کی جگہ پلاٹ بنا کر سیل کر دیا گیا۔ 1915 میں شہزادی بمبا نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کے پرنسپل ڈاکٹر ڈوڈ وانٹر سدرلینڈ کے ساتھ شادی کر لی اور اپنا نام شہزادی بمبا سدرلینڈ رکھ لیا۔ وہ خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وارث میں اسے رنجیت سنگھ کی بیس بری گھوڑی، اس کے ہیروں والا ہار، اس کے علاوہ لاہور کے دربار کے چند نایاب پینٹرز بھی اس کی ملکیت میں تھے۔ شہزادی بمبا کے کچھ پینٹنگز آج بھی لاہور قلعے کے اندر موجود ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ شہزادی بمبا کی زندگی کا ایک اہم باب ان کی زندگی کے پیر کریم بخش سپر کا نام آتا ہے۔ ہربنس سنگھ کا ایک مضمون ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں شہزادی جب لاہور آئی تو اس کی ملکیت میں تصویریں اور دیگر نادر فن پارے موجود تھے جو اس کے اپنے والد سے وارث میں ملے تھے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس فارسی اور عربی تاریخی دستاویزات اور شاہی احکامات جو اس کے دادا نے 40 سالہ اقتدار میں جاری کیے تھے وہ تھے۔ وہ چونکہ ان کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اخبار میں عربی اور فارسی کا ماہر خدمات حاصل کرنے کے لیے اشتہار دیا۔ شہزادی نے بہت سے لوگوں کا انٹرویو کے لیے بلایا اور کریم بخش سپرا کو ملازمت پر رکھ لیا۔ لاہور میں قیام کے دوران شہزادی بمبا کا شاعر مشرق علامہ اقبال کے ساتھ بھی ملنا چلنا رہا۔ علامہ اقبال شہزادی بمبا کو انتہائی عزت دیتے تھے اور احترام سے پیش آیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن اور لاہور شہر میں بس پر سفر کیا۔ اگر نشست نہ ملتی تو بلند آواز سے مسافروں کو مخاطب کر کے کہتی میں لاہور دربار کی آخری شہزادی ہوں اور میرے احترام میں ایک نشست خالی کرو۔ 1939 میں وفات پا گئی۔ ان دنوں کہیں اولاد نہیں تھی، یوں مہاراجہ دلیپ سنگھ کی نسل آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ ان کی بیٹی اور بیٹوں میں سے کوئی بھی صاحب اولاد نہیں تھا۔ 1945 میں شہزادی کو منجلی بہن شہزادی ہالینڈ دلیپ سنگھ چل بسی، جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن میں یہودیوں کو نازوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اور 1947 کے تقسیم ہند کے باعث پنجاب کا بٹوارہ شہزادی بمبا کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ شہزادی کی سلطنت اب وجود نہیں رکھتی تھی، لیکن ان کے باوجود وہ پنجاب کے بکھرنے پر افسردہ تھیں۔ اس کے تمام دوست احباب اور ساتھی ہندوستان چلے گئے، لیکن خود کو وہ لاہور چھوڑنے کے لیے انکار کر دیا۔ سن 48 کو اس سب سے چھوٹی بہن شہزادی صوفیہ دلیپ سنگھ انتقال کر گئیں اور شہزادی بمبا مزید تنہا ہو گئی کیونکہ ان میں سے اب کوئی بھی نہ رہا۔ تقسیم اور بہن بھائیوں کی فات و شہزادی بمبا کے لیے زندگی کی اشمائز بن گئی اور اس نے چند برس بعد مشکل میں گزارے اور بالآخر 10 مارچ 1857 کو اپنے اس مکان میں اس کا انتقال ہو گیا اور شہزادی کی قبر جو ہے وہ جیل روڈ گورا قبرستان میں واقع ہے اور اس کی قبر پر ایک فارسی میں نصیحت کے مطابق شعر لکھا ہوا ہے
وہ شعر یہاں اسکرین پر چل بھی رہا ہوگا، پڑھ سکتے ہیں۔ حاکم و محکوم میں تفریق باقی نہ رہتی، جس لمحے تقدیر لکھنے آن ملتا ہے، اگر کوئی قبر کو کھود کر دیکھ تو امیر اور غریب کو الگ الگ نہیں کر سکتا۔ کریم بخش سبرا کا خاندان بھی شہزادی بمبا کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہی قیام پذیر تھا، اور اس نے اپنی جائیداد کی وصیت کے ذریعے کریم بخش سبرا کا نام کر دی، لیکن اس نے رانی کی کوٹھی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اور یہ کریم بخش جو شہزادی بمبا نے مطلب اپنے ملازم رکھا، کریم بخش سبرا کا خاندان بھی شہزادی بمبا کے ساتھ ماڈل ٹاؤن میں ہی قیام پذیر تھا۔ اس نے اپنی جائیداد کی ایک وصیت کے ذریعے کریم بخش سبرا کے نام کر دی۔ لوگ اسے رانی کوٹھی کے نام سے جانتے تھے اور کہتے تھے کہ شہزادی کے منشی نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ وسیع کوٹھی کے گرد کوٹھی کی یہ ایک بے ترتیب الجھی ہوئی باڑ تھی۔ باڑ میں کبھی کبھی سفید پھول بھی اگتے تھے۔ مشہور تھا کہ اس باڑ میں بے شمار سانپوں کا بسیرا جو لوگوں کے اس ویران گھر کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ کچھ جو ان کے بیشتر جو وارثی ان کے پاس جو چیزیں ساز و سامان تھا وہ انہوں نے اپنے جو وفادار پیر بخش کے تحفے کے طور پر عطا کر دیا، جن میں 18 واٹر کولرز، پینٹرز، 14 آئل کلر پینٹرز اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو لاہور قلعے میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ شہزادی بمبا کا یہ کچھ عرصہ پہلا ماڈل ٹاؤن میں رانی کا یہ محل مسمار کیا گیا ہے، جس میں وہ رہائش پذیر تھی اور وہ سیل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کوئی نئے صاحب آ کر آباد ہیں اور 104 نمبر گھر میں اب ایک گھر نہیں 4 گھر بن چکے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے کون سا گھر جو تھا وہ ان کا تھا۔ کسی نے احتجاج نہیں کیا اس کی موت پر، اور اس پرکھوں کے ملک میں کسی نے آنسو نہیں بگائے، چونکہ پنجاب کی تاریخ کی عہد کا خاتمہ تھا، اس لیے یہ سلوک ظلمانہ تھا، کیونکہ بہرحال وہ پنجاب کی آخری شہزادی تھی۔ یہ تھی شہزادی کا سفر۔ بس کا سفر وہ اکثر کیا کرتی تھیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلی بیٹھ کر لاہور شہر یا اپنے قبرستان سے ماڈل ٹاؤن اپنے گھر یا گھر سے لاہور اندرون شہر اکیلی آیا کرتی تھی، اور اگر بس میں جگہ نہ ملے تو وہ کہا کرتی تھیں کہ کوئی اٹھ کر مجھے جگہ دے دے، میں پنجاب کی آخری شہزادی ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، امید ہے یہ بلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔